الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. اللہ اکبر. ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ لا شریک لہ ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. یہ آیت سورہ طور کی آیت نمبر 35 ہے. اللہ تعالیٰ اس آیت میں جو ملحدین ہیں، جو اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں اور جو مشرک ہے، اللہ تعالیٰ ان کے تعلق سے سوال کر رہے ہیں. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. کیا یہ بغیر کسی کے پیدا کرنے والے کے خود بخود پیدا ہو گئے ہیں یا خود پیدا کرنے والے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں جو اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں اور جو شرک کرتے ہیں. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. کیا یہ بغیر کسی کے پیدا کرنے والے کے خود بخود پیدا ہو گئے ہیں یا خود پیدا کرنے والے ہیں؟ یہ اس میں بہت بڑی عقلی دلیل ہے، سوال نہیں ہے. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے پہ مجبور کر رہے ہیں کہ دیکھو کیا تم خود بخود پیدا ہو گئے یا کسی چیز کو پیدا کرنے والے ہیں یا اپنے آپ کو پیدا کرنے والے ہیں. یہ پوچھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ. پھر اس کے بعد پھر سوال کر اللہ تعالیٰ افرأیتم ما تحرثون. اچھا یہ بتاؤ کہ جو تم کچھ بوتے ہو، یعنی زمین میں جو اناج کاشتکار جو اناج پیرتے ہیں بوتے ہیں زمین میں، تو اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں افرأیتم ما تحرثون. اچھا یہ بھی بتلاؤ کہ تم جو کچھ بوتے ہو، انتم تزرعون ام نحن الزارعون. تم اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ ان مشرکوں سے اور ملحدوں سے یہ سوال کر رہے ہیں. اچھا یہ بتاؤ کہ جو کچھ تم زمین میں بوتے ہو ہم اگانے والے ہیں یا تم اگاتے ہیں؟ افرأیتم ما تحرثون. اچھا یہ بھی بتاؤ کہ جو تم بوتے ہو اسے تم اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک کرنے والے، جو اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرنے والے، اللہ تعالیٰ ان سے سوال کر رہے ہیں، غور و فکر کرنے کے لیے دعوت دے رہے ہیں. جواب دینا نہیں ہے ہم کو، غور و فکر کرنے کے لیے دعوت دے رہے ہیں. جو اللہ کے وجود کے منکر ہے، جو مشرک ہے. اچھا یہ بھی بتاؤ کہ تم جو کچھ بوتے ہو اسے تم اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو انسان کاشتکار محنت کرتا، زمین میں اناج بیج بوتا، لیکن زمین میں اس کو اگانے کی طاقت اللہ تعالیٰ اس میں رکھے، اس کے پانی ہونا اس کے لیے، اور اس کے اندر طاقت رکھے، اور اس کی سورج کی روشنی کرنیں ہونا، دھوپ کی شعائیں ہونا، یہ تمام اللہ تعالیٰ کی جو ہے دی ہوئی نعمتیں ہیں. پھر کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اگانے والا ہوں، میں اگایا. یہ نہیں بول سکتا. ہر چیز اللہ کی دی ہوئی ہے. ہمارے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی اللہ کی دی ہوئی ہے، زمین بھی اللہ کی دی ہوئی ہے، پانی بھی اللہ کا دیا ہوا ہے. ہر چیز اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. ہم اس کے استعمال کر کے ہم جو ہے اس کو اختیار کر رہے ہیں. افرأیتم ما الذین تشربون انتم انزلتم من المزن ام نحن المنزلون. پھر اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے. اچھا یہ بتاؤ کہ جس پانی کو تم پیتے ہو، ان بادلوں سے بھی تم ہی اتارتے ہو یا ہم اتارنے والے ہیں؟ اللہ تعالیٰ پھر وہی سوال کر رہے ہیں. اچھا یہ بتاؤ کہ جو تم پانی پیتے ہو اس کو آسمان سے ہم اتارنے والے ہیں یا تم اتارنے والے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ ان مشرکوں سے، ان ملحدین سے اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں. اچھا یہ بتاؤ کہ جس پانی کو تم پیتے ہو اس کو بادلوں سے تم اتارتے ہو یا ہم اتارنے والے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ فلولا اذا بلغت الحلقوم. پھر اللہ تعالیٰ پھر سوال کر رہے ہیں
جب روح نرخرے تک پہنچ جاتی ہے، یعنی جان حلق تک آ جاتی ہے موت کے وقت، جب مرتے وقت جان حلق تک آ جاتی ہے، تم اس وقت آنکھوں سے دیکھتے رہتے ہو۔ اللہ تعالیٰ بول رہے جب مرنے والا مرتا ہے تو اس کی جان حلق تک پہنچ جاتی ہے، تو وہاں پر تمام بڑے بڑے ڈاکٹرز، بڑے بڑے سائنٹسٹ، بڑے بڑے جو وظیفہ دینے والے اور جو عامل حضرات ہیں سب رہتے، لیکن اس کو ٹک ٹکی بہانے دیکھتے رہتے ہیں، لیکن اس کی جان نکل جاتی ہے۔ انتم ہینا، تم اس وقت آنکھوں سے دیکھتے رہتے ہو۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، ہم اس شخص سے بنسبت تمہارے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں، لیکن تم نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں مرنے والے سے ہم بہت قریب ہوتے ہیں، ہم مرنے والے سے بہت قریب ہوتے ہیں۔ سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں، سب بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، رشتہ دار بیٹھے ہوئے ہیں، مگر ٹک ٹکی لگائے دیکھتے رہتے، لیکن جان نکل جاتی ہے، آدمی مر جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر سوال کر رہے فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، بس اگر تم کسی کے زیر فرمان نہیں ہو تو، تم خود خالق ہے اپنے، تم خود طاقتور ہے، تم پر کسی اللہ کو خالق کو نہیں مانتے اور شرک کے ساتھ مانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے پھر پوچھ رہے ہیں بس اگر تم کسی کے زیر فرمان نہیں ہے تو ذرا اس جان کو واپس تو لا لو، اس جان کو ذرا واپس تو لا لو۔ اللہ پوچھ رہے فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، بس اگر تم کسی کے زیر فرمان نہیں ہو، کسی کے کنٹرول میں نہیں ہو، کسی کے ماتحت نہیں ہو، تم خود کسی طاقتور ہو، تو ذرا اپنے جان کو جو نکل رہی ہے اس کو واپس لا لو۔ ترجونہا ان کنتم صادقین، اس قول میں سچے ہو تو ذرا اس روح یا اس جان کو واپس لا لو۔ اللہ تعالیٰ بار بار جو ہے شروع سے یہ بات اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کیا تم خود اپنے خالق ہے یا تمہارا کوئی پیدا کرنے والا ہے؟ تم جو زراعت کر رہے ہیں، جو زمین میں بوتے ہو، اس کو جو ہے ہم اگانے والے ہیں یا تم اگانے والے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں۔ اچھا جو تم پانی پیتے ہو اس کو برسانے والے ہم ہیں یا تم ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ بار بار پوچھ رہے ہیں۔ اب یہاں پہ جو ہے جب جان حلق تک پہنچ جاتی ہے، جب جان حلق تک پہنچ جاتی ہے، مرنے والے کے قریب بڑے بڑے ڈاکٹر سب رہتے، دوائیں مشینری سب رہتی ہے، تو ڈاکٹر بولتے آ کے اب ہمارے بس میں جو تھا کر لیے، اب آپ خود دعا کر لو۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے ہمارا خالق، ہمارا پالنے والا، ہمارا پرورش کرنے والا صرف تنہا اکیلا اللہ ہے۔ یہ باتیں اللہ تمام باتیں اس بات کی گواہی دے رہے ہیں، اس بات کے واضح کر رہی ہیں، اس بات کو ظاہر کر رہی ہیں کہ اس کائنات کا چلانے والا، اس کائنات کا پرورش کرنے والا، ہماری جان پہ کنٹرول کرنے والا اللہ ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ جو ملحدین اس کا انکار کرتے ہیں، جو مشرکین اللہ کی بات کا انکار کرتے ہیں، ان کے لیے ان میں تمام سوالات ہیں۔ فذرنی میں یکذب بہذا الحدیث سنخرجہم من حیث لا یعلمون۔ اب اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں جب اتنے دلائل میں دے دیا سمجھانے کے لیے، اتنے بہت سارے دلائل ہمارے لیے کافی ہے، تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں بس مجھے اور اس کلام کو جھٹلانے والوں کو چھوڑ دو، ہم انہیں اس طرح آہستہ آہستہ کھینچیں گے کہ انہیں معلوم بھی نہ ہوگا۔ بس مجھے اور ان کلام کو جھٹلانے والوں کو چھوڑ دو، ہم اس طرح آہستہ آہستہ کھینچیں گے، انہیں معلوم بھی نہ ہوگا۔ بس اے نبی تم اس کلام کے جھٹلانے والوں کے معاملے میں مجھ پر چھوڑ دو، ہم اس طریقے سے ان کو بتدریج تباہی کی طرف لے جائیں گے، ان کو خبر بھی نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قدرت کی ان نشانیوں کو ظاہر کرنے کے بعد، اللہ تعالیٰ اتنے نشانیوں کو ظاہر کرنے کے بعد پھر بھی نہ مانتے، پھر اپنی منمانی کرتے، اللہ کے وجود کا انکار کرتے، اللہ کے ساتھ شرک کرتے، اللہ کے احکامات کو ماننے تیار نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں بس مجھ پر اس کلام کو جھٹلانے والے کو چھوڑ دو، ہم انہیں اس طرح آہستہ آہستہ کھینچیں گے، انہیں معلوم بھی نہ ہوگا۔ بس اے نبی تم اس کلام کے جھٹلانے والوں کے معاملے میں
ہم پر چھوڑ دو, آپ فکر مت کیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں, اللہ کی آیات پہنچا رہے ہیں, آخرت سمجھا رہے ہیں, دنیا کا نقصان سامنے رکھ رہے ہیں, آخرت کا نقصان سامنے رکھ رہے ہیں, آخرت کی کامیابی سامنے رکھ رہے ہیں, تو لوگ انکار کر رہے ہیں, مان رہے نہیں. تو اللہ تعالیٰ بولے ٹھیک ہے, جتنا آپ سمجھانا تھا آپ سمجھا دیے. اللہ تعالیٰ جتنے دلائل دینا تھا دے دیے. ان کو سمجھانے کے لیے جتنی باتوں کی ضرورت تھی میں سب کر دیا. یہ بات کو اللہ تعالیٰ جو ہے سورہ کہف 54 میں, بنی اسرائیل 88 میں اور 89 میں, اور سورہ زمر 27, سورہ روم میں 54 نمبر میں اللہ تعالیٰ 4 جگہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں انسان کو سمجھانے کے لیے جتنے دلائل جتنے مثالیں ہو سکتی تھی میں دے دیا. اب ہم دیکھ رہے ہیں, دیکھیے اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کیا تم ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون, کیا بغیر کسی پیدا کرنے والے کے خود بخود پیدا ہو گئے ہیں یا خود پیدا کرنے والے ہیں. اچھا پھر یہ بھی بتاؤ کہ جو تم کچھ بوتے ہو اسے تم اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں. اچھا یہ بتاؤ جس پانی کو تم پیتے ہو اسی بادلوں سے تم برساتے ہو یا ہم برسانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ پس جب روح نر خرے تک یعنی حلق تک پہنچ جاتی ہے تو تم اس وقت آنکھوں سے دیکھتے رہتے ہو. ہم اس شخص سے بنسبت تمہارے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تم نہیں دیکھ سکتے. بس اگر تم کسی کے زیر فرمان نہ ہو تو اس قول میں سچے ہو تو اس جان کو ذرا واپس لوٹا لو, یا جان یعنی انسان کو روح کو جان کو واپس لوٹا لو. تو اللہ تعالیٰ اتنے مثالیں دے کے سمجھانے کے بعد اللہ تعالیٰ بولے پس مجھے اور اس کلام کو جھٹلانے والوں انتے نشانیاں اتنے واضح دلائل آ جانے کے بعد اگر آپ اس کو کوئی جھٹلا رہا تو اللہ کے تعالیٰ اللہ کے رسول کو اطمینان دلا رہے ہیں, بھروسہ دلا رہے ہیں اے پیغمبر آپ ان کو چھوڑ دیجئے, آپ ان کو چھوڑ دیجئے. بس مجھے اور اس کلام کو جھٹلانے والے کو چھوڑ دو, ہم انہیں اس طرح آہستہ آہستہ کھینچتے ہیں انہیں معلوم بھی نہ ہوگا. بس اے نبی تم اس کلام کو جھٹلانے والوں کے معاملے میں مجھ پر چھوڑ دو, ہم ایسے طریقے سے ان کو بتدریج تباہی کی طرف لے جائیں گے ان کو خبر بھی نہ ہوگی. املی لہم ان قیدی متین, اللہ تعالیٰ پھر وہی بات بولے اور میں انہیں ڈھیل دوں گا, مہلت دوں گا, جو چاہے کرو زمین میں, موت تک مہلت ہے. اللہ تعالیٰ جو ہم سوچنے سمجھنے کے تمام ذرائع تمام تفصیلات اللہ تعالیٰ بیان کر دیے. بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں میں ان کو مہلت دوں گا سوچنے کی سمجھنے کی, میں انہیں ڈھیل دوں گا, بے شک میری تدبیر بڑی سخت ہے. اللہ تعالیٰ بھروسہ وَلَئِن سَأَلْتُم مَّن نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا لَيَقُولُونَ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. اور اگر آپ ان سے سوال کریں آسمان سے پانی اتار کر زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کس نے کیا تو یقیناً ان کا جواب یہی ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ نے آپ سے کہہ دے کہ ہر تعریف اللہ ہی کے لیے ہے اور سزاوار ہے, بلکہ اس میں اکثر لوگ بے عقل ہے. اللہ تعالیٰ بولے پوچھو ان سے آسمان کس نے پیدا کیا, زمین کس نے پیدا کیا, تمام زمین سے ہرے بھرے درخت سے جو ہے اگائے اور اس میں پھل اور اناج اگائے. پوچھو ان سے, ذرا سوال کرو ان سے پوچھو. اگر آپ ان سے سوال کریں کہ آسمان سے پانی اتار کر زمین کو اس کی موت کے بعد یعنی زمین سوکھی مردہ پڑی ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ پر بارش برسائے زمین کو زندہ کرے, پھر اس کے بعد کاشتکار اس میں بیج بوتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ بیج کے اندر زندگی دیتے ہیں. اسی طرح انسان کی دوبارہ اٹھانے کی اس میں بہت سے دلائل ہے. تو سوکھا بیج پڑا ہوا ہے, بے جان ہے, اس میں کاشتکار زمین میں بوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بارش برسا کے اس کے اندر وہ بیج میں زندگی دیتے ہیں, وہ ہرا بھرا ہو کے زمین کو پھاڑ کے باہر نکلتا ہے. کس نے کیا؟ جب یہ اللہ تعالیٰ ساری نشانیاں دیکھنے کے بعد پھر ہم انکار کریں گے تو ہمارا انجام دنیا میں ذلت اور رسوائی اور آخرت میں شدید عذاب ہے.
یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہم کو معلوم ہیں، ہم سب سے پہلے اس کے مکلف ہے، اس پہ عمل کرتے ہوئے اس کو عملی طور پر زبان سے لوگوں تک پہنچانا ہے، ظاہر کرنا ہے۔ اگر یہ ہم نہیں کریں گے تو پہلے مجرم ہم ہوں گے، اس لیے ہم کو دنیا میں ذلیل و خوار کرے گا، آخرت میں جہنم میں داخل کرے گا۔ تو ہر گھر میں اللہ کا کلام موجود ہے، ہم روزانہ تھوڑا سا ان آیتوں میں غور و فکر کریں گے، اس کو عمل میں لائیں گے اور لوگوں تک پہنچائیں گے، تو امید ہے اللہ کی ذات سے اللہ تعالی ہم کو دنیا کے عذاب سے اور آخرت کے عذاب سے بچائیں گے۔ آپ ان سے سوال کریں، آسمان سے پانی اتار کر زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کس نے کیا؟ یقیناً ان کا جواب یہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے۔ یہ اللہ تعالیٰ گواہی دے رہے ہیں۔ تم زمین پہ جتنے بس سوائے 1-2% ملحدین دہریوں کے علاوہ جتنے انسان ہیں یہ مانتے ہیں کہ زمین و آسمان کا خالق، یہ زمین و آسمان کا مالک، ہمارا جو ہے پورے کائنات کا نظام چلانے والا ایک اللہ ہے، جو کتاب کا علم رکھنے والے یہ مانتے ہیں۔ جو کتاب کا علم نہیں رکھتے وہ شرک کے ساتھ مانتے ہیں، لیکن مانتے سو بھی ہے۔ کتاب کا علم رکھنے والے خالص اللہ کو مانتے ہیں، جو کتاب کا علم رکھتے وہ لوگ شرک کے ساتھ ان باتوں کو قبول کرتے ہیں۔ یقیناً ان کا جواب یہی ہوگا، آپ کہہ دیں ہر تعریف اللہ ہی کے لیے سزاوار ہے، بلکہ ان میں اکثر لوگ بے عقل ہیں۔ وما هذه الحیات الدنیا الا لغو ولعب وان الدار الآخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون۔ اور دنیا کی زندگانی تو محض ایک کھیل، ایک تماشا ہے، البتہ آخرت کے گھر کی زندگی ہی حقیقی زندگی ہے، کاش یہ لوگ جان لیتے۔ اللہ تعالیٰ اب تمام مثالیں سمجھانے کے بعد پھر آخرت کی طرف متوجہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو۔ وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الآخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون۔ یہ دنیا کی زندگانی تو محض کھیل اور تماشا ہے، بس آخرت کا گھر ہی زندگی حقیقی زندگی ہے، کاش یہ جان لیتے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے کل نفس ذائقۃ الموت یوم توفون اجورکم یوم القیامۃ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ یہ اللہ تعالیٰ بولے ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تمہارے بھرپور اعمال کا بدل قیامت کے دن ملے گا۔ جو دوزخ کے عذاب سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب ان الدار الآخرۃ لہی الحیوان۔ یہ دنیا کی زندگانی تو محض ایک کھیل تماشا ہے، البتہ آخرت کے گھر کی زندگی ہی حقیقی زندگی ہے، کاش یہ بات جانتے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 85 میں یہی بات اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں وَكُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ يَوْمَ تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور تمہارے بھرپور اعمال کا بدل قیامت کے دن ملے گا۔ جو دوزخ سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ان مشرکین کے عقیدے کے بارے میں بتا رہے ہیں فَإِذَا رُكِّبُوا فِي الْفُلْكِ دعوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ بس یہ لوگ جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور تو اللہ تعالیٰ ہی کیوں پکارتے ہیں، اس کے لیے عبادت کو خالص کر لیتے ہیں، جب انہیں خشکی کی طرف بچا لاتا ہے تو اس وقت پھر شرک کرنے لگتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ جو مشرکین ہیں ان کے تعلق سے بول رہے ہیں جب کوئی مصیبت میں پھنس جاتے ہیں، جب کوئی بڑی مصیبت آتی ہے، اللہ کو چھوڑ کے جس کو پکارتے تھے سب کو بھول جاتے، سب کو بھول جاتے، صرف ایک اللہ کو یاد کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں بھی وہی بول رہے ہیں جب یہ لوگ کشتی میں سفر کرتے ہیں سمندر کے بیچوں بیچ کوئی بحر میں پھنس جاتے ہیں، کوئی مصیبت ان کے پر آ جاتی ہے تو سب کو چھوڑ دیتے ہیں، جس کو اللہ کے سوا پکارتے تھے سب کو چھوڑ دیں، ایک اللہ کو پکارتے تھے۔
جب اللہ تعالیٰ زمین پہ ان کو بچا کے پھر کنارے لے کے آتا تو پھر شرک کرنے لگتے. تو اللہ تعالیٰ یہ ان کے مشرکوں کے جو عقیدے کی خرابی ہے بتا رہے ہیں. آج بھی ہمارے پاس اکثر لوگ ایسے ہی ہیں جو اللہ کو پکارتے ہیں لیکن شرک کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, تم اللہ کو پکارو لیکن خالص پکارو. فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, تم اللہ کو پکارو خالص پکارو, یہی پکارنا تمہارا صحیح ہے. وَكَأَيِّن مِّنْ آيَاتٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. آسمان اور زمین میں بہت سے نشانیاں ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کی اتنی نشانیاں اللہ تعالیٰ واضح کر رہے ہیں کہ ہم کو تفصیل ہم سن رہے ہیں جب سے. تو آسمان اور زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں جس سے منہ موڑ کر گزر جاتے ہیں. دیکھنے کے بعد سب غور کرنے کے بعد بھی ذرا بھی ہم اپنے رب کی طرف رجوع نہیں ہوتے اور اس سے ہدایت نہیں مانگتے, یہ اس کو غور و فکر نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں آسمان اور زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں جس سے یہ منہ موڑ کر گزر جاتے ہیں, اور ان میں اکثر لوگ باوجود اللہ پر ایمان رکھتے ہیں پھر شرک کے ساتھ. وما یؤمنون اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. اللہ بول رہے ہیں انسان اللہ کو مانتے ہیں, سب مانتے ہیں اللہ کو, لیکن شرک کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کو شرک کے ساتھ جو بھی شرک کے ساتھ مانتے ہیں اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ان کے لیے انجام جہنم ہے. یہ مشرک ہے, ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے بول رہے ہیں. تو ہم خالص اللہ کی بندگی کریں گے, اللہ کی عبادت کریں گے, اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے اور کسی اور سے مدد نہیں مانگیں گے, تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دیں گے, ہم کو آخرت کے عذاب سے بچائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بول رہے ہیں. وَلَقَدْ ذَرَّأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَمْشُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. اللہ تعالیٰ اس بات آیت میں فرما رہے ہیں ہم نے ایسے بہت سے جن اور انسانوں کو دوزخ کے لیے پیدا کیا ہے. خالی اتنا بول کے چھوڑ دیتے تو پھر ہم بے قصور ہو جاتے تھے. اور ہم نے ایسے بہت سے جن اور انسان کو دوزخ کے لیے پیدا کیا ہے جن کے دل ہے ایسے ہیں جس سے نہیں سوچتے, اور جن کی آنکھیں ایسی ہیں جس سے نہیں دیکھتے, اور جن کے کان ایسے ہیں جس سے نہیں سنتے. یہ لوگ چوپائے ہیں, چوپاؤں کی طرح ہے, بلکہ اس سے بھی زیادہ گمراہ ہے. یہی لوگ غافل ہے. اللہ تعالیٰ بول رہا ہے وَلَقَدْ ذَرَّأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ہم نے ایسے بہت سے جن اور انسان کو دوزخ کے لیے پیدا کیا ہے جن کے دل ایسے ہیں جس سے نہیں سوچتے, اور جن کی آنکھیں ایسی ہیں جس سے نہیں دیکھتے, جن کے کان ایسے ہیں جس سے نہیں سنتے. یہ لوگ چوپایوں کی طرح ہے, بلکہ اس سے بھی زیادہ گئے گزرے. تو اللہ تعالیٰ بول رہا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل. جو ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں, کان ہے, آنکھ ہے, دل ہے, ان کا صحیح استعمال نہیں کرتے, اس سے غور و فکر نہیں کرتے, سوچتے نہیں, اللہ سے دعا نہیں کرتے, تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں یہ جانور ہے, بلکہ جانور سے بھی بدتر ہے. ہم سب کو تجربہ ہے, جیسا گائے ہے, بیل ہے, بھینس ہے, کتا ہے, بکری ہے, پرندے ہیں, ہماری آواز سے بھاگ کے آتے, یعنی اپنے مالک کو پہچانتے. لیکن اتنے دلائل ہونے کے باوجود بھی اگر ہم اپنے مالک کو نہیں پہچان رہے ہیں تو اللہ بول رہے ہیں اولئک کالانعام بل ہم اضل. یہ جانور ہے, جانور سے بدتر. ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا, بلکہ یہ قیامت سے بے خوف ہو گئے. کلا بل لا یخافون الآخرہ. یہ اس کی ساری وجوہات یہ ہے, سارے خرابیوں کی جڑ, سارے برائی کی جڑ, سارے عقائد کی جڑ یہ ہے کہ ہم کو مرنے کے بعد
دوبارہ اٹھ کے جواب دینا ہے، یہ یقین نہیں ہے ہمارے پاس۔ کلا بل لا یخافون الآخرہ، یہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں، کلا بل لا یخافون الآخرہ۔ یہ ساری وجوہات یہ ہے کہ ہم کو آخرت کا خوف ہمارے دلوں سے نکل گیا ہے، ہم مطمئن ہیں، کھاؤ پیو مزہ کرو عیش کرو بس زندگی گزار لو۔ تو ہم ایسا جو بھی سوچیں گا، جو بھی کریں گا، کل آخرت میں پچھتائیں گا، یہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں۔ کلا انہ تذکرہ، سچی بات تو یہ ہے کہ قرآن ایک نصیحت ہے۔ کلا انہ لا تذکرہ، کلا انہ تذکرہ، یہ سچی بات تو یہ ہے کہ قرآن ایک نصیحت ہے۔ اس نصیحت کو ہم بغور سوچ سمجھ کے پڑھیں گے، ہم اس کے اپنے عقائد کو، اپنے اعمال کو اس کے مطابق کرنے کی کوشش کریں گے۔ بار بار بھول چوک غفلت ہو سکتی ہے، لیکن ہم توبہ کریں گے، اللہ سے رجوع ہو جائیں گے تو اللہ تعالی ہم کو سیدھا راستہ لکھ چلائیں گے۔ آپ کہہ دیجئے اے جاہلو، کیا تم مجھ کو اللہ کے سوا اوروں کی عبادت کو کہتے ہو؟ آپ کہہ دیجئے اے جاہلو، کیا تم مجھے اللہ کے سوا اوروں کی عبادت کو کہتے ہو؟ یقیناً تیرے طرف اور تجھ سے پہلے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یقیناً تیری طرف بھی اور تجھ سے پہلے کے تمام نبیوں کے طرف بھی یہ وحی کی گئی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو بلا شبہ تیرا عمل ضائع ہو جائے گا اور بے یقین تو ضیاءکاروں میں، نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائے گا۔ یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ اللہ تعالیٰ نبی کے کو بلایا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی اور آپ کی طرف یہ وہی بھیجی جا چکی ہے کہ اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے تمام اعمال حبط ہو جائیں گے اور آخرت میں نقصان اٹھانے والے میں ہو جائیں گے۔ یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 65 ہے۔ سورہ انعام میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے ایک ساتھ 83 سے 90 تک 18 پیغمبروں کا 7 آیتوں میں 18 پیغمبروں کا ایک ساتھ ذکر کر کے بول رہے ہیں یہ حضرات بھی اگر شرک کرتے ہوتے تو ان کے بھی اعمال حبط ہو جاتے۔ تو اتنا شرک اتنا سنگین جرم ہے، ہم کو قرآن کی روشنی میں ہم معلوم کرنا ہے، ہم کو شرک کے اجزاء سے بچنے کی کوشش کریں گے تو دنیا آخرت میں عذاب سے بچ سکیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو حکم دے رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر شخص دیکھ بھال لے کہ کل قیامت کے واسطے اس کے اعمال کا کیا ذخیرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بول رہے ہیں اے ایمان والو کل کے لیے، یعنی آج ہماری زندگی موت تک آج ہے، موت آ جانے کے بعد کل ہے، تو کل کے لیے ہم کیا تیاری کریں۔ ہر ایمان والے کو دیکھنا چاہیے۔ ایک چھوٹی سی آیت میں اللہ تعالیٰ 2 جگہ بول رہے ہیں اللہ سے ڈرو، 2 جگہ واتقوا اللہ 2 جگہ بول رہے ہیں اللہ سے ڈرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر شخص دیکھ بھال لے کہ کل قیامت کے واسطے اس نے اعمال کا کیا ذخیرہ بھیجا ہے، اور ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تمہارے سب اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ فَأَنسَاكُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کے احکام کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی انہیں اپنے جانوں سے غافل کر دیا، اور ایسے ہی لوگ نافرمان ہیں۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنت هم الفائزون۔ اہل نار اہل دوزخ باہم برابر نہیں ہو سکتے، جو اہل جنت ہے وہی لوگ کامیاب ہیں، جو اہل نار ہے وہ ناکام ہیں۔
یہ اللہ تعالیٰ جو ہے، کیونکہ ٹائم قریب ہو گیا. ابن عباس نے فرمایا جس شخص نے اللہ کی کتاب کی تعلیم حاصل کی پھر اس کے مطابق عمل کیا تو اللہ اس شخص کو دنیا میں گمراہی سے بچاتا ہے اور قیامت کے دن اسے حساب کی تکلیف سے بچائے گا. یہ مشکات شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 195 ہے. اس میں دو بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اس میں. اور ایک روایت میں ہے کہ ابن عباس نے فرمایا جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی اقتدا کی تو وہ دنیا میں گمراہ ہوگا نہ آخرت میں تکلیف اٹھائے گا. پھر اس آیت کی تلاوت کی. یہ آیت سورہ حدیث میں آیت نہیں ہے، سورہ طٰہٰ کی 123 نمبر کی آیت ہے. پھر اس آیت کی تلاوت فرمائی جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ گمراہ ہوگا نہ تکلیف میں پڑے گا. بارک اللہ ولی ولکم بالقرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. الحمد للہ الذی جعل الظلمات والنور والظلل والحرور اشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ رسولہ. اما بعد قال اللہ تعالی عز وجل یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز ولدہ شیئا ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین خصوصاً علی خلفائے راشدین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وسیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ وسیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وسیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ. اللہم اصلح امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم ارحم امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اغفر لی امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون.